گئی کہ تم مرتے تو تمہاری لاشوں کی اہمیت اور ہمارے بچوں کے سروں سے، سینوں سے، پیٹوں سے، ہاتھوں کو کاٹ دیا جا رہا، اتڑیاں نکل جانی، 300 بچے مارے گئے، دواخانوں پر بم گرایا جا رہا، اور دنیا خاموش ہے۔ خاموش رہو، یاد رکھو یہ طوفان اور بربادی کے آنے سے پہلے کی خاموشی ہے۔ یہ جو آج بربریت کے مظاہر دنیا دیکھ رہی ہے، یہی دنیا کو ایک بڑی قیمت چکانا پڑے گا، بڑی قیمت چکانا پڑے گا۔ جب قیمت چکانے کا وقت آئے گا، یاد رکھو جب تم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا ہو رہا، جب تمہارے لاشوں کی عزت ہے تو ہماری جانوں کی قیمت نہیں ہے، ہماری جانوں کی قیمت نہیں ہے۔ اور سن لو دنیا والو، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ مسجد امیت کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ہم اپنا جھنڈا مسجد اقصی پر لہرائیں گے، ہم لہرائیں گے مسجد اقصی پر ہمارا جھنڈا۔ ارے تم 1800 کو مارے، تم 18 لاکھ کو بھی تم مار دو گے، تم ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھو جو قوم، جو لوگ اللہ کے لیے کٹ جاتے وہ ختم نہیں ہوتے، وہ ختم نہیں ہوتے، وہ زندہ رہتے۔ ہم زندہ قوم ہے، جب تک ہم زندہ ہے دنیا زندہ ہے، جب ہم ہی نہیں تو دنیا بھی نہیں۔ یہ دنیا کی بہار ہم سے ہے، اگر ہم ہی نہیں تو پھر بہار بھی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کو سلام کرنا چاہیے ان بہادر مجاہدین کو جو آج لڑ رہے ہیں، جو آج سب کچھ اپنا قربان کر رہے ہیں۔ اور کسی غازہ کے ایک چھوٹے سے بچے نے بڑا اچھا پیغام دیا سارے دنیا کے مسلمانوں کو۔ اس بچے نے کہا کہ اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ اسرائیل غازہ پر قابض ہے، مگر اب معلوم ہوا کہ اسرائیل مسلم ممالک پر بھی قابض ہے، اور اب معلوم ہوا۔ مگر ہم کو امید ان لوگوں سے نہیں ہے، ہم کو امید اللہ سے کرنی چاہیے، ہم کو امید اللہ سے ہی کرنی چاہیے۔ اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، اور ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی کہ جو اس قدس کے اطراف میں، اس شہر کے کنارے تک جو رہتا ہے وہ اللہ کا محافظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس مبارک سرزمین کا ایک ایک جھاڑ پتھر پکار پکار کر کہے گا کہ یا عبداللہ میرے پیچھے یہ ظالم یہودی ہے، سوائے ایک ببول کے درخت کے۔ اور آج یہ اسرائیلی کیا کر رہے ہیں؟ ببول کے درخت کو لگا رہے ہیں، مگر یہ ببول کے درخت وہاں پر نہیں اگنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتا دیا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے، اور جو لوگ آج خاموش بیٹھ رہے ہیں ان کی خاموشی دنیا کو ایک عظیم قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ جو بچے کسی کے مر رہے ہیں، اس باپ کے غم کو اور غصے کو دنیا نہیں سمجھ رہی ہے۔ جس ماں نے اپنے 5 بچوں کو کھو دیا، دنیا اس ماں کی آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو کی قیمت کو نہیں سمجھ رہی ہے۔ جس بڑھیا نے اپنا نوجوان بچے کی شہادت دیکھی، دنیا اس ضعیف ماں کے کوسنے کو نہیں سمجھ رہی ہے۔ یقیناً قیمت چکانی پڑے گی۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ امریکہ کے صدر باراک اوباما کو امن کا نوبل پرائز دیا گیا، اور باراک اوباما کل بیان دیتے ہیں 70 فلسطینی کل شہید ہو گئے، تو باراک اوباما کا بیان آیا کہ نہیں، حماس کو چاہیے کہ وہ جو ایک اسرائیلی سپاہی پکڑا گیا اس کو چھوڑو۔ واہ، 70 مارے گئے مگر ایک کی قیمت ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے اچھا کیا یہ بول کر ہم کو جگا رہے ہو، تم اور بولو، تم اور بولو، ہماری غیرت جاگے گی۔ یہ ہمارے بڑے بڑے حکمران نہیں جاگیں گے تو کوئی بات نہیں، مگر ان ممالک کے روڈوں پر، ان ممالک کے گلی کوچوں پر، ان ممالک کے گھروں میں جو نوجوان بیٹھا ہوا ہے وہ اٹھے گا،
اٹھے گا بغاوت کرے گا، ان لوگوں کے لیے لڑے گا۔ اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ ایک خلیفہ بھی ہے، اپنے آپ کو خلیفہ بولتے بغداد میں بیٹھ کر، بغداد میں نہیں بلکہ آگے کیا ہے ISIS۔ خلیفہ صاحب 26 دن کے بعد آپ کو فلسطین یاد آیا، 26 دن کے بعد ان کو اسرائیل یاد آیا۔ عجیب خلیفہ ہے یہ، کس کے خلیفہ ہے مجھے نہیں معلوم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم کو اس تمام تباہی اور بربادی سے ایک پیغام ہم کو مل رہا ہے۔ غزہ کی سرزمین سے مرنے والے مائیں، بیوہ ہونے والی ہماری بہنیں، یتیم ہونے والے بچے، نوجوان جو اپنے بھائی کو کھوئے، ہم تمام کو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ سرزمین دکن اور ہندوستان پر بسنے والے مسلمانوں، نفاق مت پیدا ہونے دو اپنی صفوں میں، نفاق مت پیدا ہونے دو اپنی صفوں میں، تم خانوں میں مت بچ جاؤ۔ اگر ہماری قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دینا چاہتے تو متحد ہو جاؤ، متحد رہو۔ یہ لوگ بانٹنے کو آ رہے ہیں، تم مت اپنے آپ کو بٹنے دو بلکہ متحد رہو، ایک سیسا پلا ہوئی دیوار بن جاؤ ان ظالموں کے خلاف۔ اور حکومت ہند پر افسوس ہوتا ہے، یہی مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ دوستو سبسکرائب کیجئے تحریک نیوز 7 کو اور پریس کیجئے اس گھنٹے کو تاکہ آپ